بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ الحمدللہ میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اس وادی نور میں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ کی زیر صدارت اس عظیم الشان پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستان شریف کا فیضان ہماری نسلوں میں یوں ہی جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تزکیہ نفس کے پروگرام سے کما حق ہو استفادہ کر کے اپنی دنیا و عقبہ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع آپ نے سماعت فرمایا، قربانی کے فضائل و مسائل۔ بنیادی طور پر دو حصے ہیں، پہلے حصے میں قربانی کے فضائل اور دوسرے حصے میں قربانی کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب چیز جسے اپنے ہاں رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ اس کے راستے میں خون بہانا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، لبرل ذہن رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قربانی کے موقع پر اربوں کھربوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، بہتر یہ تھا کہ ان کو کسی اچھے کام میں لگاتے۔ تو اگر قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے کوئی اچھا عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھا عمل قرار دیتے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا، جانور کا خون بہانا، اسے ذبح کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل قرار دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عمل پسندیدہ ہے، اس دن کا دیگر اعمال اس سے کم تر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے دوسرا فرمان ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں۔ آپ نے فرمایا تو یہ جو ان کے بال ہیں ان کا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا اون کا کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اون کا جو ہر حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر تیسرا فرمان علی شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی سے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ چوتھا فرمان عالی شان ہے جو قربانی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جسے اللہ نے گنجائش عطا فرمائی پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہو پھر وہ قربانی کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے سبق اور درس ہے کہ جو قربانی کو چھوڑ کر
دیگر کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے قربانی کے چند فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ قربانی کے مسائل سے متعلق ہے۔ مسائل میں آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، دوسری بات قربانی کے مخصوص ایام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور تیسری بات قربانی کے مخصوص جانور کون کون سے ہیں۔ فقہائے کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی روشنی میں کہ من وجد سعی، جو گنجائش پائے پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کی شرائط اخذ کی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی آزاد شخص پر واجب ہے، غلام پر واجب نہیں ہے۔ مسلمان پر واجب ہے، کافر پر واجب نہیں ہے۔ مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ اور اس میں اعتبار آخری وقت کا ہوگا کہ قربانی کے جو ایام جو میں آگے دوسرے سوال میں بیان کروں گا 3 ہیں جو کہ، تو آخری وقت کا اعتبار ہوگا کہ آخری وقت میں اگر ایک شخص مسافر ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی، چونکہ اس کی شرط اقامت تھی تو وہ مقیم نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ہے موسر ہونا، فراخ دست ہونا، یعنی صاحب نصاب ہونا۔ تو جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی، یا اس کی قیمت، یا قیمت جتنا گھر کے اندر کوئی اضافی سامان جو زائدہ ضرورت ہو، تو ایسا شخص موسر کہلائے گا، فراخ دست کہلائے گا، صاحب نصاب کہلائے گا۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی کا جو اس وقت حکومتی طرف سے نصاب مقرر ہوا ہے پیسے کی صورت میں، وہ 1,47,000 روپے ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر اتنی اماؤنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے، پہلے دن یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں، تینوں دنوں میں کسی بھی وقت وہ صاحب نصاب قرار پائے گا اور اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر وہ قربانی ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ قبلہ پیر جی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں، اس میں زائدہ ضرورت کی قید ہوتی ہے کہ ضرورت سے زائد اس کی جو حاجات اصلیہ ہیں ان سے زائد اگر اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اتنی رقم موجود ہے جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اب اگر 1,47,000 کسی کے پاس پیسے تھے لیکن ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد وہ 1,47 سے کم ہو گئے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، لہذا قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی کے ضمن میں 1-2 ضروری باتیں عرض کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے صرف اسی پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں 10 افراد ہیں، ان میں سے چاہے 5 ہی صاحب نصاب کیوں نہیں، جو سربراہ ہوگا وہ قربانی کر دے، سب کی طرف سے ہوگی، یہ کافی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک کی جانب سے قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر گزشتہ سالوں میں اس طرح ہو چکا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سال جانور کی جتنی قیمت تھی اتنی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، تب وہ جو اس کے ذمہ واجب تھا اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر یہ بھی ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ یہ تصور بھی درست نہیں ہے۔ عورت آزاد ہے، مسلمان ہے، مقیمہ ہے، اور صاحب نصاب بھی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا زیور ہے یا خود سے کماتی ہے، اور وہ 1,47,000 جو نصاب کی قیمت ہے اتنا پیسہ اس کے پاس یا زیور اتنی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، اس پر بھی قربانی الگ سے واجب ہوگی،
شوہر کی الگ سے ہوگی، زوجہ کی الگ سے ہوگی، بچوں میں کوئی صاحب نصاب ہے اس کی الگ سے ہوگی، اور ایک چھوٹا جانور لے کے ساروں کی جانب سے کر دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک یہ معمول بھی پایا جاتا ہے، ایک چھوٹا جانور لیا، 30,000 قیمت ہے، 40-50,000، 10 بڑے نے ڈال دیے، 10 چھوٹے نے، 10 اس سے چھوٹے نے، 10 اس سے چھوٹے نے، ساروں نے مل کے ایک ہی جانور لے لیا۔ اب وہ کسی کی جانب سے بھی قربانی نہیں ہوگی، کہ چھوٹے جانور کے اندر اس طرح کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی صاحب نصاب ہے اور دوسرے صاحب نصاب نہیں تو ان کو اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر سارے صاحب نصاب ہیں تو وہ الگ سے کم قیمت کا جانور لے کے اسے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ اس طرح پیسے اکٹھے کر کے ایک ہی چھوٹا جانور خرید لینا تو وہ کسی کی جانب سے بھی قربانی کا وجوب ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، آسان حال یہ ہے کہ بڑا جانور لے لیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے، اور جو ایک حصے کی مقدار کو پہنچتے ہوں تو وہ ساروں کی جانب سے پھر ایک ایک حصے کے طور پر قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ یہ میں نے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، اور ضمنی طور پر چند باتیں عرض کی۔ دوسری چیز، قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بڑی لمبی چوڑی بحث چلتی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12 اور 13۔ وہ ایام تشریق جو آخری دن ہے اس کو بھی قربانی کا دن شمار کرتے ہیں۔ درست کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو راس المفسرین ہیں ان کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو محدثین کے شیخ ہیں ان کی روایت ہے۔ ان تینوں جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایات کے مطابق قربانی کے ایام صرف 3 ہیں، چوتھا کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا قربانی ان 3 دنوں کے اندر ہی ہو سکتی ہے، یعنی 10 ذی الحج، 11 اور 12۔ اس کے بعد اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ قربانی کا یہ جو وقت ہے یہ شروع کب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی معمول ہے، عید کی نماز ابھی ہوئی نہیں، اتنی جلدی میں ہوتے ہیں جانور کو ذبح پہلے کر دیتے ہیں، تو اس میں عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے یا فجر کے بعد فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے؟ تو اس میں 2 طرح کی تفصیل ہے۔ پہلا یہ کہ وہ تمام جگہیں جہاں عید کی نماز وہاں کے مقیم لوگوں پر واجب ہے وہاں قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا، اور جہاں مقامی لوگوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، جیسے دور دراز دیہات ہیں جہاں وہ وجوب کی شرائط نہیں پائی جاتی، یا ڈیرے ہیں جہاں وجوب کی شرائط نہیں پائی جاتی، وہاں کے مقامی لوگوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں، تو ان کے لیے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ تب سے قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ 3 قسم کے جانور ہیں۔ چھوٹے جانوروں میں بکری، بڑے جانوروں میں اونٹ، اور تیسرا جانور ہے گائے۔ بھیڑ اور دمبا یہ بکری کی ہی جنس میں شامل ہیں، اور جو بھینس ہے یا کٹا ہے ہمارے ہاں یہ گائے کی جنس میں شامل ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ مخصوص جانور 3 ہی ہیں، باقی یہ بھیڑ، دمبا بکری میں شامل ہو گیا، اور جو بھینس ہے یہ گائے میں شامل ہو گئی۔ تو ان تمام جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، شریعت کا یہی حکم ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا، لیکن اس میں عمروں کا لحاظ ضروری ہے۔ گائے کی عمر 2 سال، اونٹ کی عمر 5 سال، اور بکری کی عمر 1 سال۔ البتہ دمبا وغیرہ وہ چھترا وغیرہ ہے، اگر وہ 6 مہینے کا
اتنا جسامت والا ہے کہ دور سے 1 سال کا نظر آئے تو وہ بھی بطور قربانی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل آپ دیکھیں گے یہ کٹے کی بھینس کی قربانی کے حوالے سے کچھ لوگ ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور انہی دنوں کے اندر انہیں یہ بات یاد آتی ہے کہ بھینس کی قربانی، ویسے سارا سال اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، کٹے کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ڈیمانڈ کر کے کھاتے ہیں، لیکن اس موقع پر خاص قربانی کے حوالے سے انہیں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہو کہ احادیث میں گائے یہ بھینس کا باقاعدہ طور پر یا کٹے کا ذکر ہو تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بکری کا ذکر ہے، حدیث پاک میں گائے کا ذکر ہے، حدیث پاک میں اونٹ کا ذکر ہے، تو پھر ہم یہ کٹے کی بھینس کی قربانی کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ جتنے بھی علماء لغت ہیں انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ جو بھینس ہے عربی میں سے کہتے ہیں الجاموس، اور انہوں نے جاموس کو گائے کی جنس سے قرار دیا ہے۔ الجاموس من جنس البقر، یہ گائے کی جنس ہے، جب گائے کی قربانی جائز ہے تو پھر کٹے کی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، اگر 7 شخص مل کر بھینس کے اندر حصہ ڈالیں، اس کی قربانی کریں تو کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہو جائے گی، کیونکہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس ہے۔ اسی طرح لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ صحاح سے لے کے دیگر ساری کتابوں کو دیکھ لیں، ان سب کے اندر الجاموس کو گائے کی جنس ہی قرار دیا گیا ہے۔ تو جب ایک ہی جنس ہیں تو گائے کی قربانی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، تو بھینس کی قربانی میں بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو محض فتنے کے لیے اس طرح کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں راہ حق دیکھنا اور لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصراً آپ کے سامنے قربانی کے فضائل اور 3 طرح کے مسائل رکھے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے ایام مخصوصہ 3 ہیں، 4 نہیں ہیں، اور قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ بالخصوص اس حوالے سے جو بھینس کی قربانی میں اختلاف پایا جاتا ہے، میں نے اس کی مختصر وضاحت عرض کر دی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کوئی سوالات اگر ہوں؟ جی سوالات جو پوچھنا چاہیں آج ذرا مختصر وقت کے لیے، کیونکہ مفتی صاحب قبلہ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، اندر علامہ مفتی عثمان افضل قادری صاحب۔ جی قبلہ پیر جی حضور کی طرف سے ایک سوال ہے، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں پھر میں آگے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو جی یہ 2 مسئلے ہیں۔ جی میں مفتی صاحب نے سوال کر رہا ہاں کہ بد عقیدہ دے نال حصہ پانا اور ذبی جڑا ذبح کران دے وہ بد عقیدہ ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بعض اوقات بد عقیدہ بندے وہ نکلے ہوندے ہیں، پیشہ ور ہوندے نے اور وہ کسائی بن جاندے نے، اور علاقیاں دے اندر محلیاں دے اندر جا کے وہ ذبی کرتے ہیں۔ جی بد عقیدہ کے ساتھ علماء نے فرمایا کہ حصہ ڈالنا، اگر وہ کوئی بھی ایک بد عقیدہ بڑے جانور کے اندر شریک ہو جاتا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بد عقیدہ کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ جی یہ جو جناب عید کے دن اسٹال لگا دیتے ہیں بد عقیدہ لوگ، کھالوں کٹھی کرنے والے، یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ بالکل دینا جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی کھال اپنے دینی اداروں کو دیں۔ کھال کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ کھال اصلی حالت کے اندر اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ اسے دباغت دینے کے بعد اس کا کوئی مصلی بنا لیں، چٹائی بنا لیں،
اور کوئی چیز پانی وغیرہ کے استعمال کے لیے کوئی برتن وغیرہ جو بھی آپ بنا سکتے ہیں گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیچ کے نہیں کر سکتے، اصلی حالت اس کو بدل کر دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کھال کسی مالدار کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں، مسجد کو تحفہ دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں، تو یہ ان تمام جگہوں پہ کھال دے سکتے ہیں، لیکن کسی بد عقیدہ کو دینا یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ بدعات کے بارے میں کہ جو علماء ہوں گے اگر وہ بدعات کا نہیں انکار کریں گے تو وہ ظالم ہوں گے، تو غیر مقلد کو تو کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت سب سے زیادہ بدعتیں کرتے ہیں، مطلب 12 ربیع الاول کی ہوگی، یا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ عشر کا آپ نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، جو چارہ اپنی بہنسوں کے لیے ہے اس پہ بھی عشر ہے۔ جی، اب آپ نے اکٹھے چند مسائل پوچھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ بدعت کے حوالے سے جان لیں، ہمارے ہاں عرف میں وہی دوسرے فریق کی جانب سے ایک ہی رٹ زبانوں پر عام ہے اور اسے ہی لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین من و عن عوام تک پہنچائے جائیں۔ اپنے مطلب کی چیز لوگوں تک پہنچا دینا اور دوسری چیز کو چھپا کے رکھنا یہ درست رویہ نہیں ہے، یہ حق والا رویہ نہیں ہے۔ یہ وہ ایک گروہ تھا یہودیوں کا، وہ ایسا کیا کرتا تھا۔ یاد رکھیں کہ بدعت کے حوالے سے ہمارے علماء نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں سے یہ چیز اخذ کی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، اور اس کی مثال خود دور صحابہ کے اندر موجود ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز تراویح کی باجماعت اس سلسلے کو شروع کروانا اور کرانے کے بعد یہ لفظ بولنا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ بدعات ایسی بھی ہوتی ہیں جو شریعت میں اچھی ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں۔ جی، اور پھر یہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں فریق مخالف کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، جو مخالف ہوتا ہے مخالفت کی نظر سے آپ کے کسی عمل کو بھی دیکھ کے وہ چاہے شریعت کے دائرے میں جائز ہے، اپنی نظر سے جب وہ دیکھے گا تو وہ اسے ناجائز قرار دے دے گا۔ جی السلام علیکم۔ اچھا حضور جی حضور ایک سوال ہے تقسیم دا، گوشت دی تقسیم دا۔ ہن تک یہ سنتے ہیں بھی 3 حصے کرنے چاہیے نے، لیکن یہ بھی سنن چاہیا بھی اگر خاندان وڈا ہے تو اسی حصے نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اور حکم مبارک یہی تھا، اور یہ حکم درجہ استحباب میں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ کتنے حصے کیے جائیں؟ 3، ایک اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا فقراء کے لیے۔ اگر کوئی سارا اپنے لیے رکھ لیتا ہے کہ اس کا خاندان وسیع ہے، خود اپنے لیے ان میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ شریعت میں پسند عمل یہ تھا کہ آپ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا فقراء کے لیے۔ السلام علیکم۔ حضور آپ نے عرض کیا ہے کہ 1,47,000 جی یہ نصاب ہے، تو اگر کسی بندے کے پاس 1,47,000 سے پیسے کم ہیں، فار ایگزامپل 1 لاکھ کر لیں، لیکن اس سے وہ بکرا کوئی اچھا سا خرید سکتا ہے، تو پھر کیا اس پر قربانی واجب ہے جبکہ وہ صاحب نصاب تو نہ ہوا؟ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی کرنا چاہتا، شریعت منع نہیں کرتی، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو شریعت منع نہیں کرتی، ہاں شریعت یہ ایک دائرہ کار مقرر کر رہی ہے کہ واجب کس پر ہے، تو واجب 1,47,000 جو صاحب نصاب ہوگا اس پر ہے، اس سے کم والا چاہے 2 کر لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مائک السلام علیکم جی۔ وہ ذرا یاد ایک آدمی جناب وہ اپنی نا
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਛੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਫਾ ਆਵੇਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, 2-4 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਾਂ नहीं दे सकता? दे सकते हैं। ये भाई ने पूछा कि ये जो चारा वगैरह होता है उसमें उशर का हुक्म क्या होगा। तो मैंने एक उसूल बयान किया था जो फुक़हा ने बयान किया, आपके सामने रखा। हर वो पैदावार जिससे ज़मीन का नफ़ा हासिल करना मकसूद होता है, जितनी भी पैदावार हासिल होगी उसमें उशर वाजिब है। तो चूँकि चारे से भी ज़मीन का नफ़ा हासिल किया जाता है इसलिए चारे पे भी उशर वाजिब होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओजरी खाने के मुतल्लिक़ शरीह रहनुमाई फरमा दीजिए। आला हज़रत रहमहुल्लाह ताला का इस पर बड़ा तफसीली फतवा मौजूद है कि ये मकरूह तहरीमी है। आजकल हमारे कुछ अहले सुन्नत के मुफ्तियाने किराम जो हैं इसके जवाज़ के कायल हैं। मकरूह तहरीमी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद साहब की बार का मेरा है कि बाज़ार में वो ना बदअकीदा लोग गोश्त बनाते हैं, कोई मुर्गी वगैरह होती है, हम तो अपने सुन्नी बाप को बड़ा मना करते हैं कि उनसे ना खरीदते हैं, लेकिन अक्सर खरीदते हैं। उनके लिए क्या हुक्म है? ज़ाहिर है अभी ये बात हो गई ज़बीहा ही उनका दुरुस्त नहीं है तो फिर उनसे गोश्त लेना कैसे ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जो एक छोटा सवाल है, कुर्बानी का गोश्त क्या गैर मज़हब को देना जायज़ है या नहीं है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, बीमा के पैसों से कुर्बानी जायज़ है या बीमा करवाना जायज़ है? हराम पैसों से कुर्बानी नहीं होगी। और ये बीमा से मुतालिक पहले एक दफ़ा मैंने तफसीलन अर्ज़ किया था कि ये जो मौजूदा स्टेट लाइफ से बीमा होता है या कुछ और दीगर कंपनियां हैं उनसे बीमा करवाया जाता है, जिसमें सूद का पहलू है, गरर का पहलू है, क़िमार का पहलू है। तो इन 3 वजूहात की बुनियाद पर फ़ुक़हा किराम ने फरमाया, मुफ्तियान निज़ाम ने फरमाया कि ये जायज़ नहीं है। लिहाजा इससे जो आमदन हासिल होगी उसे नेकी के इस तरह के कामों में नेकी की नीयत से अगर ख़र्च करेंगे तो ये कुफ्र होगा। अस्सलाम वालेकुम। सर अर्ज़ कीजिएगा कि ये बदअकीदा में सिर्फ अहले तशय्युअ शामिल हैं या वहाबी या अहले हदीस ये भी शामिल है इसके अंदर? अहले सुन्नत व जमात के जो मुत्तफ़क़ अलैह अक़ायद हैं, जिनकी बुनियाद पर इंसान इस्लाम से निकल कर कुफ़र के दायरे में चला जाता है, वो इन जिनका आपने नाम लिया इनमें से किसी का भी वो अकीदा है, नज़रिया है, वो सारे के सारे ही बदअकीदा कहलाएंगे, चाहे वो अहले तशय्युअ हों, वो चाहे अहले हदीस हों, चाहे वो किसी और ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हों। अस्सलाम वालेकुम। हजूर, एक बंदा माड़ा है, शौक नाल कुर्बानी ते ले लैंदा है, उहदी कुर्बानी मर जाती है, हराम हो जाती है या ज़िबा हो जाती है वक्त तो पहले, और वो माड़ा है तो उहदे वास्ते मजबूरी होण दूजी लैनी, उहदे वास्ते की हुक्म है? तो इहदे मुतबादल एक अमीर आदमी है वो तो लै सकता है, गरीब बंदे वास्ते की हुक्म है? जी, इसमें हुक्म ये है कि ऐसे शख्स पर दूसरा जानवर ख़रीदना वाजिब नहीं है, उस पर नया जानवर लेने वाजिब नहीं है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਯਾਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾजिब ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਦਅਕੀਦਾ ਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਬਦਅਕੀਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। कारी तैयब साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया, जो सहाबा का गुस्ताख होए, नबी पाक दी अहले बैत पाक का गुस्ताख होए, फरूई या उसूली चलो कोई फ़िका का मसला है तो वो एक अलहदा गल है, लेकिन अकायद के अंदर हजूर की ज़ात ग्रामी अहले बैत पाक नबी पाक के साहब के बारे में कोई बंदा बदअकीदा होवे ते उहदे नाल कारी साहब ने अगे बयान बड़ा तफसीली किया, उहदे नाल बहना खाना पीना वो हजूर ने मना फरमाया।
बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब जो जी उनको उनकी मजदूरी दें, ये ना दें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मराड़ियाँ शरीफ से हजूर दे एक सहाबी सन ते उन्हां दे वालिद साहब जिहड़े सन वो मुसलमान नहीं सन होए ते एक भाई उन्हां दा जिहड़ा सी वो भी मुसलमान नहीं सी होया तो उन्हें बाप वालों कुर्बानी दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े सहाबी सन उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह मैं भी अपने वालिद वालों दे देवां। सरकार ने फरमाया बद अकीदा नूं सवाब पहुँचदे नहीं, इस साले सवाब पहुँचेगा सिर्फ मोमन नूं।